کی بنیادی وجہ ریاست پاکستان جو اپنی ریاستی ریٹ عوام کو دکھانا چاہ رہی ہے ڈی چوک کے اوپر، وہ ایک بنیادی وجہ تھی. لیکن بہرحال اسٹل میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں. زیادہ وقت نہیں دوں گا چونکہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا برادر اسلامی ملک ایران کے پریزیڈنٹ کے حوالہ سے، اور مجھے بھی چند ویک پہلے جب وہ پاکستان آئے تو ان سے ملاقات کا اتفاق 2 مرتبہ ہوا، اور جس وقت میں اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. انتہائی اسموتھ، انتہائی ویژنری انسان، اور بڑی ڈیٹیل کنورسیشن ہوئی ان کے ساتھ پاکستان کے حوالہ سے بھی، عالم اسلام کے حوالہ سے بھی. خدا جانے یہ نظر لگتی ہے یا اس کے پیچھے سازش ہوتی ہے. میں کنسپیریسی تھیریز کے اوپر وہ ایسا سچ بلیو نہیں کرتا، لیکن یہ بات قسمتی ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے اندر جو بھی کوئی بندہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا ایسا اسٹانس رکھتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، اس کی موت کبھی قدرتی نہیں ہو سکی. ہم اس موقع کے اوپر ایران کی عوام کے ساتھ ان کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں. دوسری چیز تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. میرا خیال ہے اس تحریک سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے جو مقتدر طاقتور حلقے ہیں ان کو اس کے نام سے اختلاف ہے کہ آئین کا تحفظ کرنے کی تحریک کیوں کھڑی ہوگی پاکستان کے اندر. یہ پریس کلب بھی میرے لیے نیا نہیں ہے. 2018 میں ہی میں نے یہاں پر یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، ابھی کئی ساتھی موجود ہیں، اور پھر میں نے اس کی بہت بڑی قیمت بھی بھگتی تھی. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ صرف ایک ٹکڑے کا نام رہ چکا ہے. آپ گراؤنڈ کے اوپر چیک کریں جا کر، ہماری عدلیہ ہو، ہمارا ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو، جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی عملداری کے تحت چلتا ہے، اور وہ عملداری انڈر کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، وہ سسٹم مکمل کا مکمل کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے، اسرائیل ایک ایسی ریاست جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا اور پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے، اور غزہ کے مظلومین کے حق میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک پاکستان میں کیا جا رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ آئین میں کس جگہ پر اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا. جو گزشتہ روز ملتان کے NA148 کے حلقہ کے اندر کیا گیا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو RO کے آفس میں ہی انٹر نہیں ہونے دیا گیا، اس کی بھی یقیناً کو کلوز آئین کے اندر موجود ہوگی جو ہماری نظروں سے مخفی ہے، لیکن طاقتوروں کو اس قانونی شکل کے بارے میں علم ہوگا. 8 فروری کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت کے آ گئے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہو. بھائی جان، یہ چونکہ میرا ڈیسیزن کم از کم میری بائی چوائس تھا، میں اس لیے وہ کو رونا دھونا زیادہ نہیں کرتا، نہ میں اس کو زیادہ اس کے اوپر کرتا ہوں. لیکن گزشتہ 2 سال میں جو کچھ ہم نے بھگتا ہے، یا بھگتانے والے اگر ایک ہفتہ بھگتا جائے تو میں انہیں مان لوں گا. یہ آسان نہیں ہے کہ آپ 2 سال اپنی ماں بہن، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنی فیملی سے آپ دور رہیں، آپ کے بزنسز تباہ کر دیے جائیں، آپ کی پراپرٹی سیل کر دی جائیں، آپ کے لیے ایسے ایسے شرمناک کام کیے جائیں کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو شرمندگی محسوس ہو، آپ کو آپ کی کریکٹر اسیسینیشن اس طریقے سے کی جائے، آپ کی فیملی کی جائے، آپ کی ماں بہنوں کی کوشش کی جائے، اس قسم کی کرنے کی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ چیزیں موجود ہیں آئین میں کہ آپ نے آبرو ریزی کیسے کرنی ہے، آپ نے بلیک میل کیسے کرنا ہے، آپ نے عصمت دری کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈرانا دھمکانا کیسے ہے، آپ نے الیکشن ریزلٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے، آپ نے ہارے ہوئے کو جتوانا کیسے ہے، آپ نے کس جج سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا. یہ تمام چیزیں آئین میں موجود ہیں، لیکن وہ آئین ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہم سے مخفی ہیں. وہ جو لوگ آئین کو کاغذ کا ردی کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ مسلسل کی جا رہی ہیں آج تک پاکستان میں. میں لٹرلی آپ کو ایک بات آنیسٹلی بتاؤں، جس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں، محمود اچکزئی صاحب تو بڑا پرانا اس تحریک میں ہے، لیکن جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں،
اس سے آگے صرف ایک ہی کسر رہتی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں اور تو کسر کو نہیں رہے. اس سے پیچھے تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جو آپ نے کر نہیں دی. اور یہ بات بھی آپ کو واضح کر دیں کہ گولی کا خوف ہوتا تو ہم ابھی پیچھے ہو گئے ہوتے. اب وہ خوف اندر سے ختم ہو گیا ہوا ہے, اس لیے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کو بات کر رہے ہیں. اور آپ سے زیادہ, یہ میں پاکستان کے اداروں سے بات کر رہا ہوں, آپ سے زیادہ حق ہمارا ہے آپ کے اوپر. اس لیے کہ آپ نے جب بھی ریاست کو خطرے کی بات کی ہم نے آپ کا ساتھ دیا. آپ نے آپریشن رد سوات آپریشن ہو, رد الفساد ہو, ضرب عضب ہو, کالعدم جماعتوں کے خلاف ہو, تو ٹی ٹی پی کے خلاف ہو, پتہ نہیں کس کس بلا کے خلاف ہو, ان تمام آپریشنز میں آپ سے زیادہ لاشیں ہمارے گھروں میں آئی ہیں آپ کا ساتھ دینے کی پاداش میں. تو ہم ریاست کے مخلص اور ہمارا استحقاق آپ پر زیادہ ہے. آپ ہمیں انسریبل ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ غیر انسانی اور بہیمانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. کیا ہمیں پاکستانی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا آپ کا حمایتی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا پاک فوج زندہ باد کہنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ مجھے آج یہی فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہی سزا مل رہی ہے شاید, کہ میں نے ہمیشہ, اور میں برملا اس بات میں جہاں پر غلطی ہوتی ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور میں برملا کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 2018 میں بیٹھ کر اسی پریس کلب میں اسی جگہ کے اوپر پنجاب کے سب سے طاقتور آدمی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اس وقت رانا ثناء اللہ کو 3000 ووٹ سے جتوانے کے لیے اس نے 20 کروڑ روپے میں ڈیل کی ہے. اس کی میں نے بڑی لمبی قیمت بھگتی ہے, لیکن رانا صاحب 2300 ووٹ سے جیتے ہیں. پہلے اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کسی انسان نے. تو جہاں پر عوام کے مینڈیٹ کو ایسے روندا جائے, عوام کے مینڈیٹ کو ایسے برباد کیا جائے, وہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز نہیں ہوتی. اس بات کے اوپر میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر یہ جو ایک ڈیموکریسی کا سو کالڈ قسم کا منصوبہ ہمارے اوپر طاری کیا گیا, اسے اتار دینا چاہیے. آپ اسٹیٹ وائڈ ڈکلیئر کر دیں کہ اس ملک کے اندر مارشل لا ہے, یا اس ملک کے اندر ایمرجنسی ہے, یا اس ملک کے اندر سول رائٹس نہیں ہے, یا اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ میرے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو آپ نے کراچی سے اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے اسے ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کے سیل کے اندر پھینکا, وہاں پر اسے ٹارچر کر کے مرڈر کیا گیا. اس کی لاش میں نے وصول کی جو کہ بہیمانہ ٹارچر تھی. میں اس کے اوپر ہائی کورٹ میں گیا, آج تک اس کی انکوائری رپورٹ مجھے نہیں مل سکی. میرا استحقاق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ہمیں جانور سمجھتے ہیں, آپ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جناب ایک بات عرض کر دوں, میاں صاحب ہم ہیں نہیں کہ ڈیل لے کے بھاگ جائیں. اب ان کی خیر تازہ میاں صاحب کی بھی خیرت زندہ ہو رہی ہے, اور وہ اس کی ریزن ایک ہی ہے چونکہ وہ خود پرائم منسٹر نہیں بن سکے. ادروائز سب چیزیں ٹھیک ہونی تھی. وہ گھر سے ہی انہیں وہ دال لگ گیا جس کی وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے تھے. اور سیانے بزرگ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ سیاست بہت بے رحم ہوتی ہے. کہاں چچا اور بھتیجی کا اختلاف تھا, کہاں چچا اور بھتیجی نے مل کے میاں صاحب کو گھر سے نکال دیا, اقتدار سے نکال دیا. بے رحم چیز ہے, اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو میاں صاحب کو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں رونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ معاملہ پہلے اپنے گھر میں سیٹل کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر سے یہ جو بغاوت ہوئی ہے پہلے اسے سیٹلمنٹ کریں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں لینے کی ان میں ہمت نہیں ہے. ہمت اس لیے نہیں ہے کہ جس آدمی نے, یا ہر, میں میاں صاحب کو یہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا, ہر وہ آدمی جس نے کرپشن کا مال کھایا ہے, جس نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے, جس کی فائلز بنی ہوئی ہیں, اس کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال